أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذين عليه حق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوا من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرة كبيرة إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرحان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا روحانی مرکز میں آج اس کا الحمدللہ وہ لمحے آگے کہ سورہ بقرہ آج ہم پوری کریں گے. آخری 3 رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آیت نمبر 274 سے 286 نمبر تک.
یہ آیتیں وہ ہیں کہ ان میں ایک آیت تو ایسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر میں جو آیت اتری ہے وہ بھی اسی میں 281 نمبر آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 281 نمبر سورہ بقرہ پہ رکھوایا، جو آخری آیت نبی پہ اتری وہی۔ دوسری اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن یا 21 دن زندہ رہے، الگ الگ روایتوں میں بات آتی ہے۔ اسی میں آخری 2 آیات جو اتری ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے کے طور پہ دی گئی، جیسے 5 نمازیں تحفے میں ملی معراج میں نبی کو، ایسے ہی یہ 2 آیتیں بھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفۃ المعراج کراتی ہیں۔ پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، صرف یہ 2 آیتیں معراج میں ملی۔ تو ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور ہلکا پھلکی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 74۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگین۔ اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں یہاں پھر پیشنگوئی آئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں انہیں نہ تو آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اپنی پچھلی زندگی پہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اور آگے ان کا دل اتنا مطمئن کر دیا ہوگا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں جو ہیں، ان کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنا کے جو اب آنے والی ہیں سود سے منع کیا، اور پھر سود اور شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یہ رکوع بہت اہم ہے کیونکہ اس میں پورا رکوع جو ہے سود پہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں سود ملوث ہے چیک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسے ان آیتوں کے حوالے سے اگر آپ کو لگے کہ بہت سخت آیتیں ہیں اور ہماری آخرت جو ہے داؤں پہ ہے ان آیتوں کی زد میں آ کے، تو آپ لوگوں کو اپنے اوپر بھی سوچنا ہے اور اپنی زندگیوں کو، اگلی زندگیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کس طرح سے کٹے گی۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑے ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خفتی بنا دیا ہو۔ مطلب یہ مثال دی اللہ نے سود خور لوگوں کو کہ جو اس طرح سے نظر آتے ہیں جیسے کسی کی مطلب عقل خبت کر دی گئی ہو، اللہ نے جس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہ آتی ہو، قیامت میں اس طرح کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں جو اللہ نے رات دن خرچ کرنے کی، چھپے کھلے خرچ کرنے کی بات کہی ہے، اس میں اعلانیہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، وہ تو اعلانیہ ہمیں خرچ کرنی چاہیے۔ چھپے اور کھلے کہا لفظ کہ چھپا کے بھی دو اور کھلے طور پہ بھی لوگوں کو نمایاں کر کے بھی۔ تو علماء دین نے یہاں یہ بات بتائی ہے ان لفظوں کو کہ اعلانیہ تو زکوٰۃ دی جائے کیونکہ وہ فرض ہے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، اور عمومی جو صدقہ ہے اسے چھپا کے دیا جائے۔ اور صدقے کی عادت اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ یقین کریں صدقہ آپ کو بخل اور حرص سے بچا دیتا ہے۔ صدقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 حدیثیں ہیں۔ صدقے کے بارے میں نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا۔ ایک بار فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ رد بلا ہے۔ آگے پھر سود کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کی آیت آج جو آنے والی ہے 279 نمبر آیت، وہ بہت سخت آیت ہے میرے حساب سے قرآن کی۔ تو سود خوروں کے بارے میں اللہ نے شروع میں ہی یہ بات کی 275 نمبر آیت میں کہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے خفتی ہوتے ہیں، مطلب جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ جیسے کہ یہ سمجھ لیں آپ کہ کوئی جیسے دیوانہ شخص نہیں ہوتا جس پہ جن چڑھ جائے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پاگل ہے یا کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں
آخرت میں سود خور کریں گے پاگلوں کی طرح۔ حدیث پاک میں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا، جن میں ایک سود بھی ہے۔ ایک بار فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ دینا کرو۔ سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا لکھنا، سود کی گواہی، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی زمرے میں بتایا۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہے۔ یہ عقل پرستوں کا جملہ ہے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ مطلب وہ عقل پرستوں کا جملہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، اور یہ اللہ کا جملہ ہے کہ تجارت کو میں نے حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ، رسول یا قرآن کو مانتے ہیں، اپنی عقل چلاتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لاجک یہ کہتی ہے کہ سود لینے سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، لاجک تو یہی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ تو ہمیں تو اپنے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اور اسی حساب سے ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں جو روز صدقہ نکالتے ہیں روٹین سے، اور بلائیں ان سے دور رہتی ہیں الحمدللہ۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس پر رہیں گے۔ مطلب جو لوگ یہ آیتیں آنے سے پہلے جو کچھ کر چکے وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد جو رک گیا، مطلب خاموشی سے اسے مان لیا کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہدایت دی ہم نے اسی پہ چلنا ہے، تو ان کی تو بخشش ہو جائے گی۔ وہ تو معاملہ اللہ نے کہا کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے، چاہے پکڑ کرے چاہے بخش دے۔ لیکن اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر صحیح معنوں میں توبہ کر لے آدمی، تو نبی نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر سود خوری سے ایک بار توبہ کر لی تو انشاءاللہ پچھلی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو حرام کی طرف پلٹ کے نہ لوٹا اسے تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اسے میں معاف کر دوں گا، اور وہ جہنمی ہے جو لوٹ جائے پلٹ کے، مطلب اپنا ایک بار توبہ کی اور پھر سود کا کام کی، وہی حرکت کرنے لگا تو وہ تو کیا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہے وہ آیت کہ جس میں سود کو گھٹانے کی اور صدقے کو بڑھانے کی بات اللہ نے کہی۔ 276 نمبر آیت ہے۔ اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بس سود جو ہے ایسا چیز ہے، تھوڑا سا سود کے بارے میں اور میں آپ کو بتا دوں۔ سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار لین دین کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ سود کا انجام لازمی مفلسی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، آخر میں ختم ہی ہوتا ہے۔ سود بڑھنے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی ہے، نقصان ہوتے ہیں، لوگ دیوالیہ ہوتے ہیں، اس سے ہی تباہی آتی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے بینک آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے بند ہوتے رہتے ہیں اکثر۔ پورا نظام شیش محل کی طرح ہے، اس میں ایک پتھر پڑا اور چور چور ہو جائے گا، اور یہ کبھی بھی آپ سن لینا، کیونکہ اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ عقل تو کہتی ہے سود بڑھتا ہے، لیکن بڑھتا نہیں سود، بلکہ آپ کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ برکت کہتے ہیں انسین چیز کو، جو نہ دکھے اور وہ اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے، اور وہ کاروبار میں ہے۔ سود کے معاملے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت منائی ہے، قرآن میں بھی سخت آیت آنے والی ہے، 279 نمبر آیت۔ اسے سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول سے جنگ چل رہی ہم لوگوں کی، جو لوگ سود میں ملوث ہے، چاہے لینے میں چاہے دینے میں۔ 277 نمبر آیت میں اللہ نے کہا بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، مطلب حرام کام چھوڑ دینا بھی نیک کام ہی ہے، جنہوں نے توبہ کر لی سود سے وہ نیکی کی طرف آ گئے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر تم توبہ کر کے نیک کام کرنے لگو گے، سود کا کام چھوڑ دو گے، تب تمہاری نمازیں قائم ہوں گی، تب تمہاری زکوٰۃ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ تم سودی کاروبار بھی کرتے رہو، ادھر نمازیں بھی پڑھتے رہو، ادھر زکوٰۃ بھی دیتے رہو، اللہ قبول کر لے۔ نبی نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ پاک مال سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سود کے مالوں سے اللہ تمہاری زکوٰۃ لے لے گا۔ تمہاری زکوٰۃ تبھی قبول ہوگی جب وہ پاک مال سے ہوگی، جب تم نے سود کے کام سے توبہ کر لی ہوگی۔ اب آپ نے بینکوں سے لمٹ بنوائی بھی ہے، آپ نے گاڑیاں فائننس کرائی ہوئی ہیں، آپ نے موٹر سائیکلیں فائننس کرائی ہوئی ہیں، آپ نے بزنس میں لمٹ کرائی ہوئی ہے یا ایجوکیشن لون لیا ہوا ہے، اور آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ یقین کریں اس آیت کے حوالے سے سب بیکار ہے جب تک آپ سچی توبہ نہیں کرتے سود سے۔ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور نہ غم۔ مطلب قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی اسے دور کر دیا جائے گا، نہ وہ اپنے ماضی پہ غم کریں گے اور نہ قیامت میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈپریشن طاری ہوگا جیسے اور لوگوں کو ہوگا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ مطلب ایمان اور سود ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ آیت کی شروع ہوئی ہے وہ ایمان والوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ دوبارہ پھر دہرایا، آیت ایمان سے شروع ہوئی، ایمان پہ ختم ہوئی۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ ایمان اور سود جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ سودی لین دین کر رہے ہیں تو آپ ایمان سے فارغ ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ اور اگر آگے فرمایا اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مطلب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر نظام شریعت کا ہے تو جو سود نہ چھوڑے اسلامی مملکت میں فرض ہے کہ اس سود کا کام نہ چھوڑنے والوں سے جنگ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نزول کے بعد مکے میں جو حاکم تھے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ابھی مغیرہ سے جنگ کرے، کیونکہ وہ سودی کاروبار کرتا تھا، ایک کافر تھا مکے میں مشرک۔ تو سود کا لینا دینا لکھنا گواہی سارے جو ہے سود کے کام میں آئیں گے۔ تو ان آیتوں کے حوالے سے سود کا کام جو نہ چھوڑیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ یقین کریں جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں بڑی پریشانیوں میں میرے پاس آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں یہ بات کہ جب سے ہم نے مطلب کرشی لون کرا لیا یا ایجوکیشن لون کرا لیا یا کوئی چیز فائننس کرا لی یا کوئی لون لے لیا یا فائننس کرا لیا تب سے ہی ہمارے پاس پریشانیاں آئیں۔ تو یہاں میں انہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری جنگ چل رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے جس کی جنگ چلے دیکھیں کون جیتتا ہے۔ جس کا اللہ دشمن بن جائے ان کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں۔ سود کا معاملہ ایسا ہے اگر اللہ سے جنگ شروع ہو گئی آپ کی تو آپ کا کوئی کام بن نہیں سکتا۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے۔ مان لو تم نے توبہ کر لیا تو جو تم نے سود پہ پیسہ دیا تھا وہ تمہارا ہی ہے اصل، سود چھوڑ دو بس۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، مطلب اپنا اصل ضرور لے لو، سود جو تھا اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ مطلب مہلت کا اجر بہت ہے مگر اس کا فائدہ آخرت میں بہت ہوگا۔ اگر آپ مہلت دیتے ہیں کسی کو قرض میں تو بہت فائدہ ہوگا آخرت میں۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے اگر کوئی چاہے کہ اسے قیامت میں بے چینیوں میں کمی آ جائے اور سکون سے وہ رہے تو وہ قرض دار کو مہلت دیا کرے یا معاف کر دیا کرے قرض۔ بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو قرض پہ دینا۔ دیکھیں صدقے کا ثواب آپ کو وقتی طور پہ ایک بار ملے گا، لیکن قرض دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو امید نہیں ہوتی کہ یہ واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ صدقے جو ہے وہ تو اللہ نے جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ وہ تو طے کر دیا، وہ آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو وہ تو آپ نکالتے ہو۔ لیکن جو قرض حسنہ دیتے ہیں یا قرض دیتے ہیں لوگ ان کا اجر بہت ہے، قیامت تک انہیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور مہلت دینے والوں کے بارے میں تو بہت حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کسی دن درس حدیث میں یہ چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے 281 نمبر آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔
جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ بقرہ کی 281 نمبر آیت کی جگہ رکھوایا۔ اس کے بعد نبی 18 دن یا 21 دن زندہ رہے۔ یہاں یہی کہا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں، کیونکہ وہاں بدلہ ملے گا ایک نیکی کا، یہاں جو ہے وہ 10 گنا اور وہاں 700 گنا تک قرآن کی آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں۔ تو اپنے اعمال میں ضرور نظر رکھیں اور چیک کریں اعمال کرنے سے پہلے کہ واقعی اس میں اخلاص ہے نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے قرض کے معاملے میں، لکھنے کے معاملے میں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کتنا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت قرض کے لکھنے کے معاملے میں بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرمائی کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ ایک تو قرض کو گناہ کہا، اگر بے ضرورت آپ قرض لیتے ہیں اور وہ لٹکا رہتا ہے تو آپ کے تمام اعمال بھی لٹکے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قرضدار صحابی کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، تو وہ جبکہ جائز قرض تھا، حلال قرض۔ ہم تو سود پہ لیتے ہیں قرض بینکوں سے۔ آیت نمبر 282، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ ہمارے یہاں تو برا مانتے ہیں نا اگر کوئی لکھنے کو کہہ دے، اور سب سے بڑی آیت آئی لکھنے کے معاملے میں۔ اس لیے آپ لوگ اپنے سگے بھائیوں میں کوئی معاملہ کرو تو ضرور لکھا کرو، چاہے سادے کاغذ پہ، چاہے چھوٹی سی پرچی کیوں نہ ہو، یاد دہانی کے لیے، جس سے کل کو کسی قسم کا کوئی اختلاف آپس میں یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ خاندان بکھرے۔ آپس میں معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے جو کچھ گھٹانا نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ یہ پورے لکھنے کے بارے میں پوری آیت آئی ہے، اس پہ انشاءاللہ بہت سارے اس میں نقطے ہیں کہ ایک دن پوری تفصیل سے، کیونکہ اب تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، آج 3 لوگ ہوئے ہیں ویسے بھی، میں انشاءاللہ کسی دن اس پوری آیت کو ہی لوں گا اور اس پہ پوری تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں کیا کیا نقطے اللہ رب العزت نے دیے۔ یہاں بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے کہ عورتوں کی 2 کی گواہی کیوں رکھی ہے ایک مرد کی جگہ، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے، مطلب بھول چوک سے بچانے والی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مطلب جیسے بزنس کا لین دین آپ کرتے ہو، کسی کو دے دیا بھائی شام کو پیسے دے دوں گا، اس میں لکھنے میں کوئی وہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے طویل آیت ہے قرآن کی، 283 نمبر آیت میں۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، مطلب فلاں چیز آپ کے قبضے میں رہے گی اور میں آپ کی رقم چکا کے اسے واپس لے لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی تھی، جو کی عوض، تو رہن رکھ کے چیز ادھار لینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جائز ہے۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہے۔
مطلب یہاں اس آیت سے بھی بات ہے کہ رہن چیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیاج میں گنا جائے گا۔ اگر مطمئن ہو جسے امانت دی گئی ہے تو اسے ادا کر دے، یعنی کہ بنا رہن کے بھی قرض اگر مل جائے تو قرض دار کو چاہیے کہ وقت پہ واپس کرے، اور جس نے اس کی امانت رکھی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ اس امانت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے اگر رہن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، مطلب ہماری نیتیں، ہمارے حالات، ہمارے معاملات، ہماری ضرورتیں سب پتہ ہے اللہ کو۔ بے ضرورت جو لوگ قرض کی طرف بڑھتے ہیں کہ لمٹ کرا لیا، ذرا سی گورنمنٹ نے کم انٹرسٹ کی کوئی اسکیم نکالی تو وہ لے کے بیٹھ گئے، اللہ کو ساری نیتیں پتہ ہیں آپ کی کہ آپ کس وجہ سے کیا کام کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہ ہے 284 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے، سب سارا نظام وہی چلا رہا ہے۔ تمام چیزیں جہاں بھی نظر اٹھاؤ سب اللہ کی وحدانیت کی طرف نظر جاتی ہے، سب اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا۔ یہ ہے وہ آیت جس پہ صحابہ کرام لرز گئے تھے کہ ہمارے وسوسوں پہ جو دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسے بھی میں حساب لوں گا۔ اللہ تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہے، کیا تم سوچتے ہو، کیسے کیسے وسوسے تم آتے ہیں، کچھ چھپا نہیں ہے اس سے، اور جب چھپا نہیں ہے تو وہ اسے جو ہے اس پہ پکڑ بھی کرے گا، اس آیت کے حوالے سے۔ لیکن جب اگلا حصہ آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے، اگلا حصہ جب نبی نے سنایا تو اس کے بعد پھر تسلی ہوئی، دوبارہ سننے سے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پھر جب یہ اگلا حصہ اس آیت کا آیا تو پچھلا حصہ منسوخ مانا گیا کہ اللہ جسے چاہے بخش بھی سکتا ہے، اسے سارا اختیار ہے، وہ چاہے تو پکڑے کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن پھر بھی اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کرنے کے بعد بھی یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو رہے ہو، پکڑ نہ ہو رہے۔ اب آ رہی ہیں وہ دو آخری آیتیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج میں نازل ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ تحفے کے طور پہ دی گئی تھی۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، مطلب وہی پہ ایمان لانے والے پہلے شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اللہ نے ان کے دل پہ ایسا یقین ڈالا کہ یہ سچی چیز ہے جو میرے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو چیز اتری اس میں سب سے پہلے نبی ایمان لائے، اس کے بعد مومن جو سنتے رہے، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد لائن سے صحابہ نے جو ایمان لائے، وہ پوری فہرست ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، مطلب کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے یا کسی کو نہ مانے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، مطلب ایمان والوں کا، صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی آئی تو فوراً اس پہ ایمان لیا کرتے تھے، مطلب حضور کے معاملے میں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ یہی ہمیں بھی ہے کہ قرآن کی ہم جو بات بھی سنیں فوراً اسے مانیں اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں آخرت میں تجھے حساب دینا۔ تو یہ ایک سوال ہی ہے جیسے کوئی بھیک مانگتا ہے اللہ کے آگے، تو یہاں وہ چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ وہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ ہر ایک پہ اس کی وسعت کے حساب سے، استطاعت کے مطابق ہی ذمہ داری ڈالے گا۔ مان لو آپ کو اگر اس نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ سے 10 روپے کا حساب لے گا، 10 لاکھ کا حساب نہیں لے گا۔ دین کا ماحول، جینس، جہالت، طاقت، اس نے علم، حکمت کیا کیا آپ کو دیا اسے پتہ ہے، کیسی خصلت دی، کیسا خاندان دیا، اسی کے حساب سے آپ کو وسعت ملے گی، اسی کے حساب سے آپ سے حساب لیا جائے گا
کہ جو 50 نیکی کر سکتا تھا اس نے 5 تو نہیں کی، اور جو 5 کرتا اس نے 10 کی تو اسے کتنا اجر ملنا چاہیے۔ مطلب جو بھی کم کرے گا نیکی جتنی استطاعت اللہ نے رکھی وہ پھنسے گا، اور جو زیادہ کرے گا اسے اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں ملی، اس میں 5 نمازیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ایسے شخص کی بخشش جو بالکل شرک نہ کرے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تحفے میں ملی تھی۔ سارا قرآن زمین پہ نازل ہوا، بس یہ 2 آخری آیتیں حضور کو معراج میں تحفے کے طور پہ ملی۔ طاقت اللہ تعالیٰ کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی کو وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مطلب ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا جسے ہم کرنے میں ہمیں تکلیف ہو۔ 5 نمازیں دی، 50 نہیں دی، نبی نے 50 نمازوں کی 5 کرانی تھی، اللہ نے خوشی سے قبول کر لیا تھا، ورنہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہمارے اوپر وہ بوجھ پڑتا، بہت زیادہ کرنا مشکل ہو جاتا، ہم 5 ہی نہیں پڑھ پاتے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ ہے وہ پوری آیت آخری، اس میں تمام دعائیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان دعاؤں پہ اللہ کا جواب آتا ہے کہ میں نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور میں قبول کر چکا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھا کہ رات کو سوتے ہوئے دونوں آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ اس میں معاملے میں یہ کریں اپنے معمول میں کہ 2 آیتیں ضرور یاد کر کے اور اپنے معمول میں لے آئیں کہ رات کو سوتے ہوئے ضرور اسے پڑھا کریں۔ یہ آج الحمدللہ اللہ نے سورہ بقرہ پوری کرا دی، 2.5 پارے کی صورت تھی، سب سے طویل صورت ہے قرآن کی۔ انشاءاللہ اگلی بار سے سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ چند حدیثیں میں آپ کو اور سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب۔